دنیا کی تاریخ میں کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جنہیں سن کر ہی خوف، تجسس اور حیرت ایک ساتھ پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسا ہی ایک نام ہے ایڈولف ہٹلر، ایک عام سا انسان جو ایک ناکام مصور تھا۔ کیسے دنیا کے سب سے طاقتور ملک جرمنی کا حکمران بنا اور کیسے اس کی وجہ سے دوسری عالمی جنگ شروع ہوئی جس میں 6 کروڑ سے زائد انسان مارے گئے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے ہٹلر کا بچپن، اس کی ناکام محبت اور آرٹسٹ بننے کی خواہش، سیاست میں داخلہ، نازی پارٹی، ہولوکاسٹ، دوسری عالمی جنگ اور اس کا انجام۔ یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ سچ اکثر فلموں سے بھی زیادہ خوفناک ہوتا ہے۔ ایڈولف ہٹلر 20 اپریل 1889 کو آسٹریلیا کے ایک چھوٹے سے قصبے براؤنا ایم ان میں پیدا ہوا۔ اس کے والد الوائس ہٹلر ایک سخت مزاج سرکاری افسر تھے، جبکہ اس کی ماں کلارا ہٹلر نہایت نرم دل اور محبت کرنے والی عورت تھی۔ ہٹلر اپنے والد سے بہت ڈرتا تھا کیونکہ اس کا باپ اسے اکثر مارتا اور ذلیل کرتا تھا۔ اسی سختی نے ہٹلر کے اندر غصہ، ضد اور نفرت کو جنم دیا۔ بچپن میں ہٹلر ایک اچھا طالب علم نہیں تھا، لیکن وہ خود کو خاص سمجھتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ وہ عام لوگوں سے مختلف ہے۔ ہٹلر کا سب سے بڑا خواب تھا کہ وہ ایک عظیم آرٹسٹ بنے۔ وہ گھنٹوں تصویریں بناتا اور خود کو بڑا پینٹر سمجھتا تھا۔ 1907 میں اس نے ویانا آرٹ اکیڈمی میں داخلے کے لیے اپلائی کیا، لیکن وہ ناکام ہو گیا۔ اکیڈمی نے اس کی تصاویر کو کمزور قرار دے دیا۔ یہ ناکامی ہٹلر کے لیے بہت بڑا صدمہ تھی۔ اسی دوران اس کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ ہٹلر مکمل طور پر ٹوٹ چکا تھا۔ وہ کئی سال تک سڑکوں پر رہا، غربت میں زندگی گزاری اور لوگوں سے نفرت کرنے لگا۔ ویانا میں رہتے ہوئے ہٹلر نے نسل پرستانہ نظریات پڑھنا شروع کیے۔ وہ یہ ماننے لگا کہ دنیا کی تمام برائیوں کی وجہ یہودی ہیں۔ اس نے یہ سوچ اپنے دماغ میں بٹھا لی کہ جرمنی صرف خالص نسل والوں کا ملک ہونا چاہیے۔ یہی سوچ بعد میں ہولوکاسٹ کی بنیاد بنی۔ 1914 میں پہلی عالمی جنگ شروع ہوئی۔ ہٹلر جرمن فوج میں شامل ہو گیا۔ وہ ایک بہادر سپاہی مانا جاتا تھا اور اسے کئی میڈلز بھی ملے، لیکن 1918 میں جرمنی جنگ ہار گیا۔ یہ شکست ہٹلر کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ وہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ جرمنی ہار سکتا ہے۔ اس نے سیاست میں آنے کا فیصلہ کیا۔ 1919 میں ہٹلر ایک چھوٹی سی پارٹی میں شامل ہوا جس کا نام تھا جرمن ورکرز پارٹی۔ اپنی شاندار تقریر کی صلاحیت کی وجہ سے وہ جلد ہی لیڈر بن گیا۔ پارٹی کا نام بدل کر رکھا گیا نیشنل سوشلسٹ جرمن ورکرز پارٹی۔ ہٹلر کی تقریر میں غصہ، جذبات، قوم پرستی اور نفرت شامل ہوتی تھی۔ لوگ اس کی باتوں سے متاثر ہونے لگے تھے۔ 1933 میں ہٹلر کو جرمنی کا چانسلر بنا دیا گیا۔ آہستہ آہستہ اس نے تمام سیاسی جماعتیں بند کر دی، میڈیا پر قبضہ کر لیا، مخالفین کو جیلوں میں ڈال دیا اور خود کو متعلق لیڈر قرار دے دیا۔ جرمنی ایک امریت بن چکا تھا۔ ہٹلر نے حکم دیا کہ یہودی، معذور افراد اور مخالفین کو ختم کر دیا جائے۔ لاکھوں لوگوں کو گیس چیمبرز میں مارا گیا۔ یہ تاریخ کا سب سے بڑا ظلم تھا جسے ہولوکاسٹ کہا جاتا ہے۔ 1939 میں ہٹلر نے پولینڈ پر حملہ کیا اور دوسری عالمی جنگ شروع ہو گئی۔ شروع میں جرمنی نے کئی ملک فتح کیے، لیکن پھر حالات بدل گئے۔ روس، امریکہ اور اتحادی طاقتوں نے جرمنی کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ 1945 میں جرمنی مکمل طور پر تباہ ہو چکا تھا۔ 30 اپریل 1945 کو ایڈولف ہٹلر نے اپنے بنکرز میں خودکشی کر لی۔ ایک شخص نے جس نے خود کو خدا سمجھا، آخرکار اکیلا اور شکست خوردہ مر گیا۔ ہٹلر کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ طاقت اندھی ہو سکتی ہے، نفرت انسان کو درندہ بنا دیتی ہے، ایک غلط سوچ پوری دنیا تباہ کر سکتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔